بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله مولانا العظیم۔ مگر وہ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی کہ تم سے لڑ سکیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ رکھی۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں، جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندھے گرتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور یہ وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریح اختیار دیا ہے۔ یہ آیات بینات اور ان کا ترجمہ۔ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء کی 5ویں پارے کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91۔ ان دونوں آیتوں میں بات جو چل رہی ہے پیچھے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کافروں میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ پیچھے بات گزر چکی ہے، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار، اور بات یہ بھی چلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ صاف آیت یہ ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ یہ آیتیں گزر چکی، یہ کن کے متعلق ہے آیتیں؟ یہ منافقین کے لیے، منافقین کی بات کافی دنوں سے چل رہی ہے۔ آیتیں منافقین کی صفات اور ان کے احکام کے بارے میں اور ان کی شناخت کے بارے میں گزر چکی ہیں کہ کیسے کیسے منافقین کہاں کہاں قطر بینی کرتے ہیں اور کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ منافق کو اس سے قبل بھی میں نے بتایا تھا، وہ چوہے کی مثل ہے، گھروں کے اندر چھپے ہوئے چوہے کی مثل ہے۔ چوہا دیکھنے کے لیے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک غیر مضر جانور ہے، کچھ نہیں کرے گا، نہ وہ بھولا بھالا تو ہے لیکن مین تار کاٹ دیتا ہے۔ گھر کے اندر کبھی الیکٹریسٹی کی پوری وائر کاٹ لیتا ہے، کھا جاتا ہے، اور کبھی گیس پائپ کو کاٹ دے تو آگ بھی لگ سکتی ہے، کپڑوں کی تھیلیوں کو کاٹ دیتا ہے۔ تو گھر کے اندر تو موجود ہے، اس کو اگر ہلکے میں لے لیا جائے تو بڑی بڑی چیزیں کاٹ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ اس کو اپنے گھر سے نکالو۔ اب ظاہر سی بات ہے چوہا مارنے کی دوائیں بھی ملتی ہیں، کسی نہ کسی طرح آپ اپنے گھر سے چوہے نکالتے ہیں، یا تو دوا دے کر کے، یا تو ایک علاج ہے کہ بلی پال لیتے ہیں، بلی کی آواز سے بھی چوہے چلے جاتے ہیں۔ تو منافقین کے متعلق یہی کہا گیا ہے کہ وہ جماعت میں چھپے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو تمہاری مین تار کاٹتے ہیں، مین تار کو کاٹتے ہیں۔ کبھی مسلمان بن کر کے کوئی منافق جماعت کے درمیان رہتا ہوگا، چہرہ بھی ہوگا، ٹوپی بھی ہوگی، کپڑے بھی ہوں گے، ساری چیزیں، نمازیں بظاہر پڑھتا بھی ہوگا،
لیکن دوستی میں بیٹھے بیٹھے ایسی جگہ تمہارے وہ وار کرے گا کہ سیدھے تمہارا کنیکشن مدینے سے چھوٹ جائے. جیسے اچانک دوستی یاری میں باتیں کرتے کرتے ذہن میں یہ بات ڈال دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل چکے معاذ اللہ, اب تو ان سے کیا تعلق رکھتا ہے, تو کاٹ دیا اس چوہے نے. کہاں کی تار کاٹا, سیدھے صاحب مدینہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تمہارا رشتہ ہے اسی پر اس نے ضرب لگا دیا. ایک بات میں اب یہاں پر کہوں گا کہ منافقین ہماری جماعتوں میں پہلے سے داخل ہوتے رہے, آج بھی ہوتے. ایک بہت بڑا انگریز ہے, اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو قابو میں کرنا ہے, غلام بنانا ہے تو کچھ صورتیں ہیں, جس کو اقبال نے اپنے شعر میں ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے. انگریز نے یہ کہا کہ یہ مسلمان جلدی غلام بنتے نہیں, مر جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, لیکن پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی تو ہے ان کے اندر چیز کہ جو انہیں ختم ہونے نہیں دیتی, پھر سے جمع ہوتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو چلا لیتے ہیں. آخر ان کو کیسے توڑ دیا جائے, تو اس نے ایک مشورتاً یہ بات کہی تھی جس کو اقبال کہتا ہے, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. معاذ اللہ, انگریز یہ چاہتا ہے کہ یہ مومنین جو زندہ ہیں ان کے اندر نسبت رسول باقی ہے, جو اپنے نبی کے لیے مرنے مٹنے اور سب کرنے کو تیار ہوتے ہیں, یہ جذبہ ختم کرو, تب پھر ان کو قابو میں پاؤ, ان کو کنٹرول کر سکو گے, یہ تمہارے غلام بھی بن جائیں گے. اور پھر اقبال نے یوں بھی کہا, عرب کو دے کے عجم کے تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. حجاز اور یمن اسلام کی وہ سلطنتیں جو تاریخ ہے جس کی, جہاں اسلام کی روایتیں آج بھی باقی رہی, وہاں سے اسلام کو نکالنا معمولی بات نہیں. کیسے نکالا جائے, تو اس انگریز نے کہا ماڈرن کلچر ان کے اندر اتنا ڈال دو کہ ہر جوان لڑکا اور لڑکی کچھ اور ہی نظر آئے, اسلام ویسے نکل جائے گا. آج یہ دونوں چیزیں کرنے پر لگ گئے ہیں. میرے عزیزوں, منافقین سیدھے وار کرتے ہیں عشق رسول پر. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت جو تمہارے دلوں میں, اس کو کم کر دیا جائے, اس کو ہلکے میں لے لیا جائے, اس کام پر وہ لگ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اگر کوئی دشمن اسلام کہے گا ایسی بات تو آپ تھوڑی نہ ایکسیپٹ کریں گے. آپ جلدی کسی کافر اور مشرک کی بات کو نہیں قبول کریں گے. ہاں, اپنی جماعت میں ہی بیٹھے ہوئے کسی ایک مسلمان کو آپ جو اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں, باتیں کرتے کرتے ایک دن وہ تمہارے ذہن میں زہر ڈال دیتا ہے, اور پھر آپ کے دل میں بھی وہ بات آنے لگتی ہے, یہاں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے یاد رکھو کہ ہمارا کل دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا, بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا, جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. اب یہاں دیکھیں, منافقین کے متعلق جو آیتیں آئی ہیں ابھی میں اس پر جا رہا ہوں کہ یہ لوگ گھروں کے اندر, جماعت کے اندر, محلوں کے اندر, بڑے شہروں کے اندر بنام مسلمان رہتے ہیں, لیکن اسلام کی قطر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں, جڑیں کاٹتے ہیں. مومنین میں پارا پارا کرنا, ٹکڑے ٹکڑے کرنا, اس پر وہ لگے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, ایک مثال میں دیتا ہوں. ہیمفرے نام کا ایک شخص مستشرق, اس کی کتاب ملتی ہے آج بھی مارکیٹ میں, آپ کتاب مل جائے گی ٹرانسلیٹڈ, ہم نے اردو میں بھی پڑھا, اس نے انگریزی میں لکھا ہے کتاب. وہ بچپن سے قسم کھا کر کے نکلے ہوئے لوگ جو یہودی ہوتے ہیں, یعنی نسلاً یہودی ہیں, لیکن بچپن میں ہی ان کو قرآن کا حافظ بنایا جاتا ہے, یہودی ہیں. وہ ہیمپرے, اس نے خود لکھا ہے کہ اس کے کئی ساتھی جو یہودی تھے
انہوں نے قرآن کی تعلیم لی، پورے حافظ قرآن بنے، اور دوسرے علوم بھی حاصل کیے۔ پڑھنے کے بعد ان کا مشن صرف یہی تھا کہ وہ قسم کھا کر کے نکلتے تھے کہ مسلمانوں میں ان کے عقائد میں ہم سیندھ ماریں گے، اتنا پڑھیں گے ان کی کتابیں کہ ان کے ویک پوائنٹس نکال کر کے ان کے اندر شک پیدا کریں گے، ان کے ذہنوں میں شک پیدا کریں گے اسلام کے متعلق، بانی اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق۔ اس کام کے لیے وہ اپنی پوری زندگی علم دین حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ ہیمفرے انہی میں سے ایک آدمی ہے جو پورا عالم بھی بنا، حافظ بھی بنا، تفسیر بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا، اور وہ خود لکھتا ہے کہ میری ڈیوٹی کہاں کہاں پر تھی۔ کہتا ہے میں عراق میں رہا، ترکی میں رہا، شام میں رہا، اتنے ملکوں میں جو مسلمان میجورٹی ملک ہیں یہاں پر رہتا، اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان رہتا اور ان سے دوستی کر لیتا، یہاں تک کہ ان کے جو علماء ہیں ان سے بھی دوستی کر لیتا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے دلوں کے اندر اسلام کے متعلق شک ڈالنے کی کوشش کرتا۔ اسی سفر کے دوران وہ شخص یہاں تک کہتا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کے ذہن میں بھی بہت ساری باتیں ڈالی، اور بہت ساری باتیں وہ سیکھ کر کے ہیمپرے سے سعودی عرب میں جا کر کے پوری قبروں پر بلڈوزر چلانے کا آرڈر دیا، ختم کر دیا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو یہ اندر داخل ہو کر کے پوری کی پوری امت میں درار پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں منافقین۔ اسی لیے میرے عزیزوں اب بچیں کیسے آپ؟ یہ منافقین سے کیسے بچیں گے اور پتہ کیسے چلے؟ سیدھی سی بات ہے، پہلے ہی گھروں کے اندر ہوتا کیا ہے، چوہا مار دوا لاؤ یا بلی پال لو، یہی ہوتا ہے نا گھروں سے چوہوں کو نکالنے کے لیے۔ تو اب ان منافقین کو مارنے کے لیے جو سب سے بڑی دوا ہے وہ عشق رسول کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اتنی ڈال لو سینے میں کہ ذرا کوئی حضور کے متعلق کہنے لگ جائے تو تمہاری یہ دوا ہی اس کے لیے کام کر جائے گی، وہ قریب نہیں آ سکے گا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ حضور کے بارے میں کوئی چیز سن ہی نہیں سکتا، تو تمہارے اوپر ڈورے نہیں ڈالے گا۔ اپنے آپ کو حضور کی زندگی، حضور پر فنا کر دو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی فنا کر دو، فنا پھر رسول ہو جاؤ، یہ سب سے بہترین دوا ہے۔ ایک دوسری چیز، جیسے کہ گھر میں دوا نہیں مل رہی ہے، روز دوا رکھنے سے نہیں چل پا رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ بلی پال لیتے۔ تو علماء نے فرمایا تو پھر منافقین سے بچنے کے لیے علماء اہل سنت کو اپنے ساتھ رکھو۔ جو عالم اہل سنت ہیں، علماء باعمل ہیں، ان کی چلت پھرت سے بہت سارے منافقین اپنے راستے کاٹ لیتے ہیں، بہت سارے منافقین اپنے راستے دور کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں نہیں بن پائے گا۔ جس گھر میں بلی ہے وہاں چوہوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، نو انٹری، وہ آواز سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح سے بزرگان دین نے فرمایا جس علاقے میں اور جن کے ساتھ باصلاحیت علماء اہل سنت ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اس لیے کہ ان پر منافقین ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو علماء اللہ کے فضل سے جو علم انہیں ملا اس کے ذریعے سے انہیں بچا لیتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر نوجوان بچ جاتے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ عشق رسول اتنا سینے میں ڈال لو کہ کوئی قریب پھٹکنے نہ پائے۔ دوسری چیز علماء باعمل کی صحبت اختیار کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منافقین کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ اب یہاں پر آج جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان پر، یعنی تم پر ان کو طاقت کبھی نہیں دیتا۔ اگر اللہ چاہتا لسلطہم علیکم، اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا، تو بے شک تم سے لڑتے، تمہیں مار ڈالتے، تم کو وہ قتل کر جاتے۔ اللہ نے ان کو تمہارے اوپر طاقت نہیں دیا۔
یہ ایسا جملہ ہے میرے عزیز، توجہ چاہتا ہوں، دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تسلط، طاقت نہیں دیا، ورنہ وہ کچا چبا جائیں گے، اتنی دشمنی رکھتے ہیں، اتنا ان کا خون کھولتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر، لیکن وہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے مجھے اپنی گفتگو پھر آپ کے سامنے وہی کرنی ہوگی بحمدہ تعالی۔ اس آیت کا آ جانا اتفاق کی بات ہے آج، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کو، منافقین کو، دشمنوں کو اللہ تمہارے اوپر تسلط نہیں دیتا۔ کہ آپ کا یہ فقیر قادری مرکز اہل سنت بریلی شریف میں حاضر تھا، مدینۃ المرشد، آقائی مولائی ملجائی میرے شیخ محترم سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کی حاضری بھی تھی، اور باقی تو سب آپ کو معلوم ہی ہے۔ لیکن میں یہاں پر ابھی جو بات کر رہا ہوں، بریلی شریف میں حاضری کے دوران دیگر جو باتیں ہوئی وہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہاں میری تفسیر کے متعلق جو بات آئی، شہزادہ تاج الشریعہ قائد ملت آبرو اہل سنت حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، کچھ باتیں چل رہی تھی، تب آپ نے جو نصیحت فرمائی اپنے والد گرامی کو یاد کرتے ہوئے، وہ جملہ بالکل وہی ہے جو آج میں تفسیر کر رہا ہوں۔ کل کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ 2012 کی بات ہے، ایک علاقے سے ہم آ رہے تھے، حضرت بھی تھے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، تو اس علاقے میں فسادات ہوئے تھے، فسادات، رائٹس ہوئے تھے، اور پولیس پکڑ دھکڑ کر رہی تھی، کئی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے اندر کیا جا رہا تھا۔ اب حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے اور یہ شکایت کی، یہ بہو وہی روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو حضور قائد ملت نے مجھے کل ہی بیان کیا، اور میں حضرت کے سامنے بھی یہ بات کہا بھی تھا کہ اتنی فکر انگیز بات ہے کہ اس پر تو پوری تقریر ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابا کے پاس کچھ لوگ آئے اور شکایت کرنے لگے کہ حضور ہمارے علاقے میں فسادات ہوئے، رائٹس ہوئے، اب پولیس پکڑ پکڑ کر کے لے جا رہی ہے فلاں کو فلاں کو فلاں کو۔ لیکن ایک شکایت اس بات کی کہ یہ پکڑوانے والے کوئی دوسرے نہیں ہیں، مسلمان ہی ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کو پکڑوا رہے ہیں، بیچ میں ایسے خبری ہیں، ہو جا کر کے خبر دیتے ہیں پولیس کو کہ یہ فلاں کا ایسا ریکارڈ ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس فلاں ہے۔ تو پکڑوانے میں، گرفتار کروانے میں سب سے زیادہ یہاں مسلمان ہی عمل کر رہے ہیں۔ یہ شکایت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی تو حضور قائد ملت فرماتے، میں نے والد گرامی سے ایک جملہ سنا، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر کافروں کو تسلط دیا نہیں، اللہ مسلمانوں پر کافروں کو تسلط یعنی قبضہ دیا نہیں، جب تک کہ کوئی مسلمان ہی مسلمان کو نہ پھنسا دے، کسی دوسرے کی ہمت نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک مسلمان ہی مسلمان کو اس طرح نہ پھنسائے، اس وقت تک دشمنان اسلام کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ عاشقان رسول کو وہ پکڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل آج تک ہے میرے عزیز، آج تک ہے۔ یہ کل ہی کی سنی ہوئی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہی قرآن میں اللہ تعالیٰ یہاں یوں فرمایا، یہ بات تو نصیحت انہوں نے کی تھی کل کہ مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ آپس میں مسلمانوں کی خبری کریں، اور ہاں اگر کسی کے غلط کام ہے تو الگ بات ہے کہ اس کو نصیحت کریں، اس کی اصلاح کریں، لیکن کسی بھی مسلمان کو کفار و مشرکین کے حوالے کرنا کہ وہ ذلیل ہو جائے، جیل میں چلا جائے، قیدی ہو جائے، معاذ اللہ، اتنا سخت ترین گناہ ہے، یہ اتنا سخت ترین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھیانک سزا قرآن میں بیان فرمایا۔
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. قرآن میں یہ بھی اللہ نے فرمایا. اس سے ملتی جلتی آیت ہے کہ تم حاکموں کے پاس کچھ لوگوں کو اس لیے پکڑ کر کے لے جاتے ہو تاکہ تھوڑے پیسے مل جائیں تم کو, تھوڑا سا مال تمہیں مل جائے, اس لیے کچھ ناحق لوگوں کو گرفتار کرواتے ہو. یہ قرآن کی بات میں عرض کر رہا ہوں, یہی حضور سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آج مجھے وہ آیت ملی, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ, اگر اللہ چاہے تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. فَلَقَاتَلُوكُمْ, پھر وہ تمہارا قتل کریں گے, لیکن اللہ نے تسلط نہیں دیا. میرے عزیزو, اس سے قبل بھی میں نے کہا تھا, تم بڑی چھوٹی سی تعداد میں ہو اور ایسے رہتے ہو جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں تنہا زبان رہ رہی ہے, دبتی کسی سے نہیں, دانت سب نوکیلے ہیں, ہلکے سے گوشت کو بھی قطر دیں, لیکن جو نرم ملائم زبان ہے وہ 32 دانتوں سے بھی بچی رہتی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے, یہ حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت فرمائے گا جب تک کہ کوئی مسلمان کا دشمن نہ بنے. آپس میں جب مسلمان کسی مسلمان کی دشمنی کرے تو حضرت نے یہ فرمایا کہ یہیں سے خسارہ ہے. اب ایک حدیث پاک میں یہ بھی بتا دوں, قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے. قاتل اور مقتول, قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی دونوں دوزخ میں جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ قتل کرنے والا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ظالم ہے, تلوار اٹھایا یا مرڈر کیا, جس سے بھی کیا. بھائی جو مقتول ہے, جو قتل ہوا ہے, اس کو کیوں دوزخ میں جانے کا حکم آیا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, حدیث ہے یہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے, تو صحابہ نے پوچھا قاتل کا تو سمجھ میں آیا, مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل اس لیے کہ قتل کیا, مرڈر کیا, ظالم ہے, اسی لیے یہ دوزخ میں جائے گا. مقتول اس لیے کہ اسے موقع نہیں ملا, موقع ملا ہوتا تو وہ اسے قتل کرنے والا تھا. دونوں تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے. ظلمن جو قتل ہوا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپس میں گتھم گتھا ہوئے, دونوں لڑنے کے لیے آئے, ایک قتل ہو گیا. ایسی جگہ پر حدیث میں ہے دونوں جہنم میں جائیں گے. کیوں بھائی؟ پوائنٹ اس کو مل گیا, قتل کر گیا ہے. اگر اس کو موقع نہیں ملتا, اس کو ملتا جو مرا ہے, تو وہ کیا چھوڑنے والا تھا؟ وہ بھی اس کو مارنے والا تھا. تو صرف وہ مارنے والا تھا, نیت تھی اس کی, اسی لیے اسے بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اگر تلواریں اٹھتی ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ میں اس کو قتل کر دوں گا, اس کو مار دوں گا, اصلاح ہو جائے گی. اور دوسرا اگر یہ سمجھے کہ میں مقتول ہوں تو میرے لیے جنت ہو جائے گی, ایسا نہیں. دو تلواریں اگر اٹھ گئیں تو دونوں دوزخ میں جائیں گے. یہ حدیث پاک میں دونوں دوزخی ہیں. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں صحابی جو تلواریں اس طرح سے کندھے پر ڈال کر کے چلتے تھے, اور تلوار گول چاند کی طرح ہوتی تھی, اور اس طرح سے کندھے سے نکل کر کے اس کا سامنے کا سرا جو تلوار کی نوک ہوتی ہے وہ سامنے یوں لٹکی رہتی تھی, دکھتی تھی. ایک صحابی کندھے پر اس طرح تلوار لٹکائے آ رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کی نوک کو پیچھے کی طرف کر لو, بدل لو, پیچھے کی طرف کر لو. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تو یہی ہے تلوار لٹکانے کا, تلوار کندھے پر لٹکانے کا طریقہ یہی ہے, پلٹ دوں. انہوں نے پلٹ دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ تم مدینے میں رہ رہے ہو اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو, تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف. میرے عزیزو, ہمیں اس معاشرے کی ضرورت ہے, اس معاشرے کی ضرورت. تلواریں اٹھتی ہیں ہر زمانے میں, ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوتے ہیں,
لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام فسادات سے کبھی نہیں راضی ہوں گے، کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ بہرحال آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو کافروں کو تسلط دیتا تمہارے اوپر اور وہ تمہیں قتل کرتے، لیکن اللہ نے انہیں تسلط نہیں دیا، اللہ تھوڑا تھوڑا سا کہیں پر کسی ایک کو پاتے ہیں۔ لیکن اب تک کی جو رپورٹیں ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہم، اب تک کی میں بتاؤں، موب لنچنگ جتنے بھی ہیں، موب لنچنگ کی جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایسی بزدلی ہے اس میں، ایک مسلمان ہے 15-20 کتے مل کر کے نوچ رہے ہیں، 15-20 کتے مل کر کے اس کو نوچ رہے ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تمہیں مردانگی ہوتی تو دو بدو مقابلہ کرتے، ایک دوسرے سے کشتی لڑتے، تنہا تنہا لڑتے ہیں، لیکن کسی نہتے کو اس طرح سے قابو میں کر کے مار لینا، وہ تو کتے بھی کرتے ہیں، کتے پالیں کسی جگہ تو مقابلہ کرتے ہیں سارے جھنڈ کے جھنڈ مل کر کے۔ عزیزان گرامی، اب تک کی رپورٹیں یہی بتاتی ہیں کہ کسی تنہا کو انہوں نے قیدی بنا کر کے اور ظلماً اس کو مارا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلط اب بھی نہیں دیا۔ یہ بات بہت بڑی ہے، اللہ تسلط نہیں دیا، تم ڈرو مت، خوف نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب آگے کی آیت یہ پڑھیں، فما جعل اللہ لکم علیہم، ہاں اگر لوگ فین اعتزلوکم فلم یقاتلوکم، اگر لوگ تمہارے سے دور ہو جائیں یعنی لڑنا نہ چاہیں تو تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ تم بھی ان سے نہ لڑو، والقوا الیکم السلام، اور صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم ہر ایک کے ساتھ لڑو، جب صلح کی بات آ جائے تو پھر لڑائی کرنا جائز نہیں۔ اب ان آیتوں میں سے بعض چیزوں کو ٹکڑا نکال کر کے کچھ لوگ پیش کرتے ہیں۔ آج میں آیت پڑھ رہا ہوں، جس آیت کو آج پورے ہندوستان میں پھیلایا جا رہا ہے، اور کچھ کٹّرواد لوگ قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں اعلان یہ کر رہے ہیں کہ ان کو قرآن سے نکالا جائے۔ یہ قرآن میں آتنکواد کے اور بھڑکاؤ باتیں سکھانے والی، وہ کیا ہیں سنیے پہلے آپ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایسے تمہارے دشمن ہیں، یہ سلطنت کی بات چل رہی ہے، صرف یہاں کی نہیں، سلطنت اسلامیہ جہاں پر موجود ہے، اس سلطنت کے جو دشمن ہوں گے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ لوگ امن و امان کے ساتھ رہنا چاہیں، تمہارے ساتھ مقابلہ نہ کرنا چاہیں تو تم صلح کرو ان کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے ان کے اوپر تلوار نہ اٹھانا، ان سے لڑنا نہیں اگر انہوں نے صلح کی بات کی ہے۔ لیکن ساتھ میں رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر کوئی تم سے صلح نہ کرنا چاہے، توجہ، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے دور نہیں ہٹنا چاہتے، ہمیشہ تن کے کھڑے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور صلح کی گردن نہ ڈالیں، یعنی صلح نہیں چاہتے ہو، دو چیزیں، وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ مقابلہ کرنے سے نہیں روکتے ہیں، جب موقع ملے بم مارتے ہیں، جب موقع ملے تیر چلاتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق اللہ کیا فرما رہا ہے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر ایسے لوگوں کو جہاں پاؤ پکڑو اور انہیں مارو۔ لیکن کٹنگ کتنی کی، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اتنا ہی، اتنی کٹنگ کر کے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کافروں کو جہاں پاؤ مار ڈالو۔ ارے اگر یہی حکم پر ہم عمل کیے ہوتے تو 700 سال ہم یہاں ہندوستان میں حکومت کر چکے۔ اس حکم پر اگر تم جیسا کہہ رہے ہو عمل کر لیے ہوتے تو کوئی چوڑا بھی باقی نہیں رہتا نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جہاں کسی کافر کو پاؤ اور قتل کر دو، ہرگز نہیں۔ جو سلطنت اسلامیہ کے اگینسٹ آیا اور جو صلح نہیں کرنا چاہتا ہے اور اینی ٹائم تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہے، یہ تین چیزیں جس کے اندر ہیں، اس کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ تم اسے پاؤ گے تو مارو۔ میرے عزیزو، یہ کون سا نیا حکم تمہیں لگ رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں بارڈر پر کھڑے ہوئے ہمارے فوجیوں سے، بارڈر پر کھڑے ہوئے فوجیوں سے، سامنے دشمن ہے تمہارے، وہ صلح نہیں چاہتا ہے،
اور بندوق تانے ہوئے کھڑا ہے کہ تم اگر ابھی نظر آؤ گے تو اڑا دے گا، مار ڈالے گا. ایسے دشمن کے بارے میں ہماری حکومت کیا آرڈر دے گی؟ کیا آرڈر دے گی؟ نہیں امن کی بات کرو اس کے ساتھ. نہیں، ہماری حکومت یہ آرڈر دے گی کہ اگر اس کو پالو تو اس کو تم پہلے اڑاؤ، کیونکہ اگر تم نہیں مارو گے تو وہ تمہیں مار دے گا. یہی حکم ہے. اب میرے عزیزوں، ان کٹر واد لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، قرآن کی آیتیں اس طرح سے کٹنگ کر کے نہ پیش کرو، پورا آگے پیچھے کا بھی پیش کرو. ہاں، یہ کافروں کی عادتیں ہیں، اس طرح کی کٹنگ کر کے پیش کرتے ہیں. فخذوا مقتلوا، ان کو پکڑو اور قتل کر دو. ایسا نہیں ہے. اور اسی سے لگے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہماری تقریروں کو بھی کٹنگ کر کے مت پیش کرو، جو ہے آگے پیچھے کی پوری بات پیش کرو. چھوٹی سی بات پیش کر دینا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ بھی ایک خیانت ہے میرے سے، خیانت ہے. کسی ویڈیو کو بھی پیش کرنا ہے تو پوری پیش کرو، میوٹ کر کے کٹنگ کر کے مت پیش کرو، اس لیے کہ سامنے والے کے ذہن میں آپ پوری بات ڈالو امانت کے ساتھ. اس طرح کی حرکتوں سے جو ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں اور وہ بدگمان ہوتے ہیں. ان بدگمانیوں کا گناہ تمہارے اوپر ہے. مثال کے طور پر قرآن میں ایک بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پوری آیت میں نے پڑھ دی، ترجمہ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہیں تک کا ترجمہ کرتا ہوں. اے ایمان والو نماز کے قریب مت جانا. اے ایمان والو نماز کے قریب مت جانا. معاذ اللہ، یہاں تک اگر روک کر کے کسی نے اتنا ہی کٹ کر دیا آیت، آپ کہیں سے بھی ترجمہ کرا لیں. ہاں، اور پروفیشنل جو ٹرانسلیٹر ہے اس سے بھی ترجمہ کرا لو، جو ٹرانسلیٹ کر کے دے گا اس سے ٹرانسلیشن کرا کے بھی دیکھ لو، یہی ترجمہ آئے گا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. اب اتنا پیش کر کے کوئی ہنگامہ مچا دے گا، قرآن کی آیت آ گئی ہے، قرآن کی آیت آ گئی، نماز کے قریب نہیں جانا. وہ 2 نمبر پیر کو اگر مل جائے تو وہ تو بہت بڑی بات ہے اس کے لیے. ہاں، جعلی پیروں کو اگر یہ بات مل گئی تو ان کے لیے تو وارے نیارے ہو گئے، ویسی نماز سے بھاگنا چاہتے ہیں. تصور کی نماز والوں کو اتنی آیت کا اگر مل جائے. میرے عزیز، ہے کیا یہ حقیقت؟ آگے کا ٹکڑا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، ساتھ میں ہے یہ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہ ہے، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. اب وہ نشے کی حالت کو ہٹا دیے اور تم خالی جتنے مطلب کی بات ہے اتنا پیش کر دیا، اے ایمان والو نماز سے قریب مت جاؤ. معاذ اللہ رب العالمین، ایسی کٹنگ جائز نہیں ہے، اچھی کٹنگ کرنی چاہیے. بہرحال اب یہاں پر ہندوستان میں بھی ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، ہندو سوامی پنڈت وہ کچھ اپنے ماننے والوں کو بھی اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں. تو میرا ان کو ایک میسج ہے کہ وہ قرآن کو پوری طرح سے پڑھیں، اور جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو بھی کہیں کہ پورا آگے پیچھے کا پڑھ لیں، آگے پیچھے کا پڑھ لیں. اس طرح کی بات اگر کوئی نہ سمجھ کر کے بھی کہہ دے، جیسے کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک عالم کو بلایا اور کہا قرآن کہتا ہے کہ جہاں کہیں کافروں کو پاؤ قتل کر دو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو وہ چھوٹے مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے، جہاں پائیں گے ہم قتل کر دیں گے. تو بادشاہ نے کہا آج تو میرا تسلط ہے آج. کہا ہاں اگر ہمارا آ جائے تو ہم قتل کریں گے سب کو. وہ مولوی صاحب نے اسی بات کہی تو بادشاہ نے کہا اٹھاؤ تلوار اور مارو سب کو، یہ جہاں جہاں ملے مسلمان قتل کرو. اس نے آرڈر دے دیا کہ مولوی صاحب کی ایک خطا، ایک غلطی تھی. انہوں نے کہا اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم ماریں گے. ایسا حکم نہیں ہے میرے عزیزو. تو جب انہوں نے ایسا جواب دیا تو بادشاہ مسلمانوں کا قتل شروع کر دیا. تقریباً 8 یا 10 ہزار لوگ قتل ہو گئے. تو جو ذمہ دار بڑے تھے علماء، انہوں نے پوچھا یہ ہو کیا رہا ہے؟ بادشاہ کو کیا پاگل پن سوار ہو گیا؟ کیوں ایسا؟ اچھا تو تھا.
کہا نہیں، اس نے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ قرآن کہتا ہے جہاں کافروں کو پاؤ قتل کر دو، کیا یہ صحیح ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا ہاں صحیح ہے، جہاں ہم پائیں گے قتل کریں گے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا پھر ابھی کیوں نہیں کرتے؟ کہا ابھی ہماری حکومت نہیں، جب آئے گی تب کریں گے۔ تو اسی بات پر بادشاہ برہم ہو کر کے سارے لوگوں کو پہلے ہی سے قتل کر رہا ہے۔ تب وہ ایک عالم ربانی، بڑے عالم دین تھے، وہ آئے بادشاہ کے پاس، کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ جس بارے میں آپ نے اس مولوی صاحب سے پوچھا اور اتنے قتل کیا، آپ کو کیا سمجھ میں آئی؟ کہا کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں ہم جیسوں کو پاؤ قتل کر دو، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو اس عالم دین نے کہا نہ، ان کی خطا ہے، ان کی بھول ہے، وہ قرآن کو نہیں سمجھے اور بیان کر دیا۔ یہی کٹنگ والوں کا حال ہوتا ہے، ویسے ہی بیان کر دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا تو پھر ہے کیا اصل؟ یہ کہا بادشاہ آپ کی یہ سلطنت ہے، آپ کی یہ رعایا ہے، آپ کا یہ ملک ہے، مجھے یہ بتاؤ جنگ کی حالت آ گئی، دشمن آپ کے اوپر آ گئے، ادھر کے ملک والا، سامنے کے ملک والا، ادھر کے ملک والا دشمنی پر آ گئے اور جنگ کی حالت آ گئی، اور آپ کے فوجیوں پر ان لوگوں نے، دشمنوں نے تلواریں اٹھا لی، سب تلواریں اٹھا چکے ہیں، ہر طرح سے دشمن۔ اے بادشاہ سلامت، اس دن آپ کیا آرڈر دو گے اپنے فوجیوں کو؟ جب آپ کی رعایا کے خلاف سارے دشمن تلوار اٹھا لیں، اس دن اے بادشاہ آپ کیا آرڈر دیں گے اپنے سپاہیوں کو؟ بادشاہ کہتا ہے میں تو آرڈر دوں گا کہ جہاں دشمن تلوار اٹھائے نظر آئے مار ڈالو۔ تو کہا یہی تو اسلام بھی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم سے کوئی صلح نہ کرنا چاہے اور تلوار اٹھا لے اور مارنے پر آ جائے، تب قرآن کہتا ہے کہ سلطنت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے تم اسے دور کر سکتے ہو، دفع کر سکتے ہو۔ یہی اتنے ہی ٹاپک کو آج بھڑکاؤ بنا کر کے، آتنکواد سے تشبیہ دے کر کے، معاذ اللہ قرآن پر کیا کیا الزامات ان کافروں نے رکھ دیے۔ میرے عزیزو، پورا قرآن پڑھ ڈالو، آتنکواد، دہشت گرد، ٹیررزم، یہ سب الفاظ تو ان کے بنائے ہوئے ہیں، قرآن میں ایک لفظ بھی کہیں ظلم کا تمہیں اس طرح کا نہیں ملے گا۔ یعنی ظلم کا لفظ نہیں کہہ رہا، ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے بے خبر نہیں، جس نے بھی ظلم کیا اللہ اس کا حساب لے گا۔ تم تو ظلم کی بات تو چھوڑو، ایویڈنس ہوں گے، ثابت کیے جائیں گے، فلاں فلاں چیزیں ہوں گی۔ قرآن تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کا تو یہ فلسفہ ہے کہ تم میں سے اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کیا ہے، اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو اس کی جزا بھی دے گا۔ یہاں یہ عدل ہے میرے عزیزو۔ اب اس آیت پر جتنے لوگ بھونکتے ہیں ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے، پڑھو آگے اور پیچھے کی، صرف کٹنگ پر مت جاؤ۔ ہاں، اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو آیات جہاد ہیں، اس کو آج اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ اسلام صرف لڑنے کے لیے آیا ہے، صرف لڑانے کے لیے آیا ہے، صرف مرنے کے لیے آیا ہے، مارنے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیزو، اسلام کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ یہ سلامتی سے بنا ہے، سلامتی سے بنا ہے۔ اسلام سلامتی سے بنا ہے، پیس کا نام اسلام ہے، امن سے رہنے کا نام اسلام ہے، شانتی سے رہنے کا نام اسلام ہے۔ لیکن اس شانتی کو جو بھنگ کرے، جو فسادات قائم کرے، جو رائٹس کرے، اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑنے کا نام بھی اسلام ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ہم امن کی بات ضرور کریں گے، لیکن امن میں جو خرابی ڈالے گا اس کا دامن پکڑیں گے، یہ بھی اسلام ہے۔ مدینہ طیبہ میں امن و امان تھا، لیکن یزید نے فساد مچانے کی کوشش کی تو امام حسین نے کیا کیا؟ باہر نکلے اور اس کی کلائی کو پکڑنے کی آپ نے پوری امت کو دعوت دیا، پوری امت کو پیغام دیا کہ جو ظالم ظلم کرے امت میں، پھر اس کے ساتھ ہم دو بدو ہوں گے، مقابلہ کریں گے۔ یہ آیات بینات تھیں اور ان کی بعض کے مفاہیم تھے، بعض کی تفسیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک بات یہ بھی فرماتا ہے کہ جو تم سے صلح کر لیں اور امن چاہیں تو پھر ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ مثال کے طور پر آپ بھی یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، امن سے رہنے کا حکم اسلام نے دیا ہے،
بہت سارے ہندو ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، گھروں میں آنا جانا ہے لوگوں کے، کرسچن ہیں، بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو تمہارا جانی دشمن ہو اس سے تو تمہیں بچائے گا نا اسلام۔ باقی جو تمہارا جانی دشمن نہیں ہے، جو تمہارے ساتھ امن چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ ایسوں پر مارنے کے لیے تمہیں ذرا برابر بھی راستہ نہیں دیتا جو امن کے ساتھ رہنا چاہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر آپ سنیں حیرت ہوگی آپ کو، شاید سنا ہوگا آپ نے، کوئی اگر ہندو، کوئی کرسچن، کوئی یہودی یا کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا اسلامی کنٹری میں آیا، اسلامی ملک میں آیا اور شرن لے کر کے رہنا چاہتا ہے، یہی ہے نا شرن، ہاں NRC اور CAA لانے والے بھی سنیں اس چیز کو۔ اگر کوئی دوسرے مذہب والا اسلامک ملک میں آیا، اس کو کہتے ہیں ذمی، امن لے کر کے رہنا چاہتا ہے، امن لے کر کے، وہ ٹیکس ادا کرتا ہے اسلام میں، وہاں کے ملک کا ٹیکس بھرتا ہے۔ آپ سنو اس کے متعلق حدیث کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ذمی کافر پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن تمہارے ملک میں رہ رہا ہے، امن کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ذمی کے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات کہ دھوکہ دینا، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین اور اسلام کی اس مقدس ملک میں امن سے رہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کو امن والا دیکھ کر کے رہ رہا ہے۔ تم نے اگر اس کے ساتھ دھوکہ دڑی کی تو گویا کہ تم نے پورے اسلام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کافروں کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی وہ امن کے ساتھ اگر رہتا ہے تم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتے، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ یہ تمام احکام جہاد جو بھی ہیں وہ آج ہمارے اوپر اس طرح تھوپ کر کے دنیا بتا رہی ہے کہ جیسے یہ صرف لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم صرف لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم امن قائم کرنے کے لیے آئے، اسلام امن کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے، لیکن جہاں فسادات ہوں گے وہاں سے فسادات کو ہم دور بھی کریں گے۔ اب اس کی مثال ایسی ہے، کسی ڈاکٹر کو آپ یہ کہیں گے یہ ہمیشہ چھری مارتا ہے، ہاں یہ ڈاکٹر جو ہے نا ہمیشہ چاقو مارتا ہے، یہ چاقو باز ڈاکٹر نہیں کہیں گے، کیوں؟ حالانکہ وہ چاقو مارتا ہے جب آپریشن کرتا ہے، جب پھوڑی ہو جائے تو اس کا جو بھی بلیڈ ہو، جو بھی لیزر ہو، اس سے نکالتا ہے، پھوڑی کو نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ لیکن اس کے اس کام کی وجہ سے اسے قاتل نہیں بولیں گے آپ، اس کو چاقو باز نہیں بولیں گے۔ میاں وہ تو تمہارے جسم کی اصلاح چاہتا ہے، ڈاکٹر تمہارے جسم کی اصلاح چاہتا ہے۔ اگر پھوڑی پھنسی اور خرابی آ گئی تو چاقو سے نکالتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالم ہے، بلکہ وہ بھی تمہارے امن کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے گا تو زہر پھیل جائے گا۔ میرے عزیز، اسلام اسی طرح سے اس وقت جب پھوڑیاں جگہ جگہ آ جائیں تو جہاد کا حکم دیتا ہے کہ پھوڑیاں کاٹو، جہاں جہاں بھی ہاں اس طرح کے دشمنان رسول پیدا ہوں تو اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے کہ جب خرابی آئے تب کی بات ہے، اور امن سے رہنے کے وقت جہاد ہے ہی نہیں۔ بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء عدوکم، کبھی دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرنا کہ ہمیشہ جنگ ہو جائے، ابھی جنگ ہوگی تو ابھی میں نکلتا ہوں، روز رات کو کوئی چاقو تیز کر رہا ہو، ارے کل اٹھوں گا ماروں گا، کل اٹھوں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تمنا بھی مت کرنا لڑائی کی۔ ہاں اگر کوئی تمہارے اوپر جان پہ آ جائے اور اسلام پر آ جائے، بانی اسلام پہ آ جائے اور سلطنت اسلامیہ ہو، تب پھر جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، ایسے نہیں۔ اس کے شرائط ہیں، بہت سارے شرائط۔ اپنے جسم پر بم باندھ کر کے اگر پاکستان کے کچھ لشکر طیبہ والے، جیش محمد والے اڑا دیتے ہوں اور اس کو جہاد کہتے ہوں تو یہ جہاد ہے ہی نہیں۔ جہاد کو یہ ناپاک کرنے کی سازش ہے، جہاد اس کو کہتے ہیں۔
ارے ناحق بچوں کو اڑا دیا، عورتوں کو اڑا دیا، جہاد ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے بھی تھے تو یہ وصیت کرتے تھے کہ جس قوم میں تم جا رہے ہو وہاں کے درختوں کے پتے تک نہ اکھاڑنا، بچوں کو نہ چھونا، عورتوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا، بوڑھوں کو نہ پکڑنا، جو تمہارے اوپر تلوار اٹھائے اسی کے ساتھ لڑائی کرنا۔ یہ جہاد کے احکام تھے، یہ نہیں کہ جس جگہ اتر گئے اور بم سے پورا خراب کر دیا، جو امریکہ بھی کر رہا ہے، یورپ بھی کر رہا ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں۔ یہی اصل حقیقی آتنکواد ہے، وہی ٹیررزم کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی دہشت گردی سے ہمیں بچائے۔ اب خلاصہ میری تفسیر کا یہی ہے کہ 2 آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو تمہارے اوپر تسلط نہیں دیتا، دشمنوں کو تمہارے اوپر تسلط نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ تمہارے ہی اندر کا کوئی آدمی ان کا ساتھ نہ دیتے۔ یعنی مسلمان ہی مسلمان کو پکڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کی روح کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو تمہارے اوپر قبضہ اور اختیار نہیں دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ امن اور صلح کی بات کرے تو تمہیں لڑائی کرنے کا آرڈر، حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں، جہاں حکم آیا ہے فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو تمہارے اوپر تلوار اٹھا لے، جو تمہارے دین پر اور تمہارے سلطنت اسلامیہ پر جو تلوار اٹھا لے، اسی کے لیے حکم آیا ہے۔ اتنی ہی باتیں ہیں، اب اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔